جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں ہم روزے رکھیں، پابندی کے ساتھ رکھیں۔ اگر میرے کوئی غیور نوجوان ساتھی کسی بنا پر یا اپنی ان سے غلطی ہوئی ہے روزے نہیں رکھ سکے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ فوراً جو رمضان کے ابھی دن باقی ہیں اس کی قدر کرو میرے عزت دار بھائیوں اور بہنوں، اور فوراً آج ہی سے یہ نیت کرو کہ میں رمضان میں روزے رکھوں گا اور اس کی قدر کروں گا، کیونکہ یاد رکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جھکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور اس ماہ مبارک کی ہر رات کو، ہر شب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق یہ آوازیں آتی ہیں آسمانوں سے کہ ہے کوئی شخص جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے کوئی شخص جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، کوئی شخص جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج اللہ کی رحمت ہم کو تلاش کر رہی ہے، اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک کی قدر کریے۔ نہیں معلوم یہ زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے، ہمارے زندگی کب ختم ہونے والی ہے صرف اللہ جانتا ہے، مگر یقیناً زندگی کا خاتمہ ہوگا، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں۔ اور میں نے جس حدیث شریف کا آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر مبارک پر قدم رکھ رہے تھے، مجھے یہاں پر ایک واقعہ، ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے جس کا ذکر محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں لکھا کہ قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، میزان ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سبز رنگ کے کپڑے پہن کر اللہ کے عرش کے پاس کھڑے ہوں گے، ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ حکم فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈالو۔ جب فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو آپ کو امتی جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہیں، ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ کیوں میری امتی کو لے کر جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، حکم بجا لانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی عرش کی طرف دیکھ کر عرض کرتے ہیں، یا اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا اس کو پورا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس حکم کو بجا لاؤ۔ اس شخص کو روکا جائے گا اور اللہ فرمائے گا کہ میں اپنے حبیب کے پاس سے کاغذ کو نکالوں گا، اور اس چھوٹے سے کاغذ کو نکال کر اللہ اس شخص، گنہگار شخص کو جس کو اللہ نے حکم دے دیا تھا جہنم میں ڈالنے کا، اس کے میزان کے، اس کے اعمال کے ترازو میں رکھے گا، اور اچانک اس کے نیکیوں کا پلہ بھاری پڑے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ لے کر جاؤ اس کو جنت میں۔ وہ شخص حیران حیران دیکھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ اتنا نورانی چہرہ آپ کا، آپ کون ہیں؟ تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ میں وہ ہوں جو تو دنیا میں مجھ پر درود و سلام بھیجتا تھا، آج اس درود و سلام کی وجہ سے اللہ نے تیری مغفرت کر دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ درود و سلام کی اہمیت ہے کہ جو آج اللہ ہم کو زندہ رکھنے کا موقع عنایت فرما رہا ہے۔ ہم کثرت سے روزے رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اپنے ماں باپ کو راضی کریں، ان کو اف تک نہ کہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک شخص کے اعمال اس کے میزان میں، ترازو میں برابر ہو جائیں گے، اچانک اس کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے گا۔
معلوم ہوگا کہ اس کے گناہوں میں، اس کے اعمال میں اضافہ اس لیے ہوگا کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو اف کہا تھا۔ صرف اف کی بنیاد پر اس کو اللہ حکم فرمائے گا کہ تو نے اپنے ماں باپ کو اف کہا تھا، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس شخص کو لے کر جایا جائے گا تو اس کا بیٹا کہے گا میں بھی جہنم میں جا رہا ہوں، میری نیکیاں میرے باپ کو دے دو، میری نیکیاں میرے والد کو دے دو، روتے ہوئے کہے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اللہ کہے گا کہ جب آج تم میری رحمت سے امید کر رہے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرمائے گا کہ اے موسیٰ، میں ایک آنے والی قوم کو، ایک امت کو 2 اندھیرے دوں گا اور 2 روشنیاں دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھیں گے اللہ 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا 2 اندھیرے، ایک خبر کا اندھیرا ہوگا اور ایک جس دن حساب کتاب ہوگا وہ اندھیرا ہوگا۔ اور ان 2 اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں ان کو قرآن دوں گا اور ان کو رمضان دوں گا۔ حضرت موسیٰ عرض کریں یا اللہ تو مجھے اس میں کیوں نہیں پیدا کر دیتا؟ تو اللہ فرمائے کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ عرض کرے گا کہ وہ بہت بعد میں آنے والی امت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خبر کا اندھیرا، حشر کے میدان کا اندھیرا کیسے دور ہوگا؟ اللہ حضرت موسیٰ سے عرض فرما رہا ہے کہ قرآن سے اور رمضان سے اندھیرے دور ہوں گے۔ خاتون جنت کے بارے میں، امت کی ماؤں کے بارے میں، امام حسن کے بارے میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان کے ہمارے اب تک جو روزے اللہ اس کو قبول کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم پورے رمضان کے روزے رکھ سکیں۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک میں تراویح کی نماز ادا کریں اپنے گھر میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور عمل کرنے کی ہم کو اللہ توفیق دے۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ اس ماہ مبارک میں ہم شب بیداری کریں، تہجد کی نماز پڑھ سکیں۔ اللہ ہم کو توفیق دے، ان دولت مندوں کو اللہ توفیق دے کہ جو آج جو غریب بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، جن کے پاس کھانا نہیں ہے، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم ان غریبوں تک کھانا پہنچا سکیں، ان کی پیٹ کی آگ کو بجھا سکیں، تاکہ اگر ہم آج ان غریبوں کی مدد کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دین اور دنیا میں ہم کو کامیابی دے گا۔ اللہ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں، جو آج اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنی بھوک ہے، اتنی فاقہ کشی ہے کہ میں اس کا بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ رزاق، ہم کیا کر سکتے ہیں پروردگار، آپ رزاق ہیں اللہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ان غریبوں کو کھانا پہنچا دیجئے اللہ ہم کو بھی توفیق دیجئے کہ ہم اور کریں، اور جو لوگ کر رہے ہیں اللہ ان کی اس کو قبول کریے، ان کی اس امداد کو، ان کے اس صدقات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فریے۔ اللہ آپ اور توفیق دیجئے دنیا کے دولت مندوں کو کہ وہ غریبوں کو کھانا کھلا سکیں، ان کی مدد کر سکیں۔ اللہ اس حالات کو تبدیل کر دیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس حالات کو تبدیل کر دیجئے۔ اللہ ساری دنیا سے اس وبا کو، اس وائرس کو اٹھا لے۔ اللہ وطن عزیز میں امن کو بحال کر دیجئے۔ اللہ اس بھارت کی سرزمین پر تجھے واسطہ ہے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ یہاں پر اس وائرس کا خاتمہ کر دیجئے۔ اللہ یہاں پر امن کی فضاؤں کو اور مضبوط کر دیجئے۔ اللہ نفرتوں کے اس طوفان کا خاتمہ کر دیجئے۔ اللہ نفرتوں کے طوفان کا خاتمہ کر دیجئے۔ پروردگار جس طرح آپ نے شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا، اللہ ابو جہل، ابو لہب، وقت کے نمرود اور فرعونوں کو بھی اللہ ان کو کمزور کر دیجئے، ان کو ختم کر دیجئے۔ پروردگار یہاں پر امن کو قائم کر دیجئے۔ اللہ ہمارے ملک میں اس وائرس کا خاتمہ کر دیجئے۔ یا اللہ رمضان کا مہینہ ہے پروردگار، اللہ غریب پریشان ہے، غریب بھوکے ہیں، یا اللہ ہر گھر پریشان ہے پروردگار، اپنا رحم کر دیجئے اللہ، آپ رحمان اور رحیم ہیں، آپ رحم کر دیجئے اللہ۔ اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو قبول کرے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔